वेलकम बैक टू रंगोली ऑन A+. जी डॉक्टर साहब, आप हमें बता रहे थे अबाउट कम्युनिकेशन, तो इसकी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन गैप एक कपल में आ जाता है, तो आप बेसिकली क्या उनको एडवाइस या टिप्स देंगे, बिकॉज वी वांट सॉल्यूशंस ऑन आवर शो. देखिए, एक तो क्रूशियल कन्वर्सेशंस की हम बात कर रहे हैं कि मुश्किल बंदा, क्योंकि जब मियाँ बीवी के दरमियान आपस में बनती नहीं तो दोनों एक दूसरे के लिए मुश्किल बंदा बन जाते हैं. तो उनके साथ कैसे बात करते हैं जब जज्बात भड़के हुए हों और ओपिनियंस वेरी करते हों और स्टेक्स बहुत हाई हों. इस रिश्ते में स्टेक्स जितने हाई होते हैं किसी रिश्ते में नहीं होते. तो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है इंटरनेशनली, आजकल बहुत इसे एक्लेम किया जा रहा है कि किस तरह मियाँ बीवी बातचीत में से एग्जिट ले सकते हैं, सेफ्टी कैसे, म्यूचुअल पर्पस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का ख्याल कैसे रख सकते हैं. क्योंकि अक्सर जो कॉन्फ्रंटेशन होती है विद इन एनीवन, कपल्स हों, फ्रेंड्स हों, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं रंगोली की, एक वो रंग जो एक कपल अपनी कायनात में भरना चाहता है, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि एक रिस्पेक्ट का दायरा बहुत अहम है. अक्सर कपल्स गालियां गलोच, बदतमीजियां, लाउड लड़ाइयां, झगड़े, नेबर्स तक आवाज़ें आ रही हैं, तो इसका सलूशन आप क्या बताएंगे? देखिए, इसकी वजह स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ती चली जा रही है, ज़िंदगी की रफ्तार तेज़ हो रही है. आज जैसे हम 10 साल गुजारते हैं, पहले लोग 100 साल ऐसे नहीं गुजारते थे. यानी 100 सालों को कंप्रेस करके 10 साल के अंदर जब आप बंद कर देते हैं तो जो 100 सालों की स्ट्रेस है वो भी 10 सालों में कंप्रेस हो जाएगी. तो जो मर्दों और औरतों की स्ट्रेस है, क्योंकि ख़ास तौर पर अब दोनों काम कर रहे हैं या घर की जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ा काम होता है, तो जो स्ट्रेस है औरतों में और मर्दों में वो ज़रा मुख्तलिफ तरीके से पैदा होती है और मुख्तलिफ तरीके से वो रिलीव होती है. और जब दोनों ही स्ट्रेस्ड होंगे तो वो एक दूसरे का लिहाज उस तरह नहीं कर पाएंगे जैसा कि उन्हें करना चाहिए एक लंबे रिश्ते में. इसमें एक छोटा सा टिप मैं देना चाहूँगा, वो ये है कि मियाँ बीवी हर उस मौके पे एक दफ़ा नए सिरे से नियत किया करें जब उन्हें आपस में मिलने का इम्कान हो, घर में रहते हुए या कहीं भी. अगर उन्हें ये पता हो कि अगले चंद मिनटों में उनकी मुलाकात होगी तो उन्हें एक नियत करनी चाहिए कि अगर मुझे मौका लगा, अगर मुझसे हो सका और अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो मैं उसे खुश कर दूंगा. जरूरी नहीं कि आप करें, जरूरी नहीं कि आप करें, दोनों को करना होगा, दोनों को करना होगा, करेंगे और मर्द भी करेंगे. नियत करना है, करना नहीं है. हम ज्यादातर जो है ना, वो कहते, किसी ने यहाँ कहा था कि हम सारा दिन ही बोलते हैं. उनका सारा दिन हम क्या बोल रहे हैं? Basically, it's very negative. What we are saying to each other is so negative. और हर एक के दिल में बैठ जाता है. So अगर हम सोच के या हम कोशिश करें कि ऐसे बीवी के लिए, बच्चों के लिए कि तारीफ से स्टार्ट करें, अच्छी चीज से स्टार्ट करें, और डिप्लोमेसी हम इस रिश्ते में भी बहुत जरूरी है. और जैसे किश्वर आपने बहुत सही कहा, आई थिंक क्वालिटी टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी, ताकि आप जब मिलें तो पॉजिटिवली, जैसे आप कह रही हैं, मिलें और उससे एक बेहतर रिलेशनशिप कायम हो. मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के हवाले से ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई मेरी मलकियत है. इवन हम अपने बच्चों के बारे में इस तरह नहीं सोच सकते कि ये कोई हमारी मलकियत है. वो आज़ाद, मुकम्मल, अलग से इंसान होते हैं और मियाँ बीवी लाइफ पार्टनर होते हैं, एक दूसरे के वो ओनर नहीं होते. ओनरशिप नहीं होनी चाहिए रिलेशनशिप. यानी ये कॉन्सेप्ट जब ज़हन में होता है कि मैं मालिक हूँ, तो फिर ये शाम को क्यों बिजी है, फिर तो इसे मेरे हुजूर होना चाहिए. डॉक्टर साहब, आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात की है कि द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, और वो बार बार यही कह रही थी कि उनके हस्बैंड उन्हें कहते हैं, भाई यू आर माई प्रॉपर्टी, और मैं जो चाहूंगा वो आपको करना होगा, मैं निकाह करके लाया हूँ, भगा के नहीं लाया. और इस टाइप की बातें, पढ़े लिखे, वो एक PhD हैं, हार्वर्ड में पढ़ाते रहे, ही इज टीचिंग है. तो अगर इतने पढ़े लिखे आदमी से आप मतलब उम्मीद नहीं रख सकते वो ऐसी बात करेंगे. पहले ज़माने में तो घरों में बाकायदा कहा जाता था कि मेरा मालिक आने वाला है. रियली? हाँ, अभी भी गाँव में कहा ही जाता है मालिक तो अल्लाह ताला ही होते हैं. इतनी ऑब्सोलीट पैराडाइम्स हैं जिनके मुताबिक हम आज जिंदगी गुजारते हैं. एक तरफ हम सेल फोन, इंटरनेट और पता नहीं क्या क्या करते हैं, दूसरी तरफ हम इतनी पुरानी फिलॉसफीज के साथ चलने की कोशिश के साथ, और वही अपब्रिंगिंग आगे. और इसी बात पे आई थिंक अपने ऑडियंस को भी साथ यू नो वील ऐड देम ऑन द कन्वर्सेशन एज वेल. मेरा नाम मजहर है जी. मैं आई वुड लाइक टू पुट द इशू इन अ डिफरेंट वे. कम्युनिकेशन है तो झगड़े होते हैं, झगड़े होते हैं तो तलाक़ें होती हैं. असल में अब हमें ये देखना है कि कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए.
میں آپ سے ایگری کروں گا میم، ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے ایگری کروں گا. اصل اس میں آج کل یہ جو پرابلم زیادہ بڑھ گیا ہے، میرے خیال میں اصل جو ایشو ہم نے اب تک ٹچ ہی نہیں کیا، کاسٹ آف لائف اتنی زیادہ ہو گئی ہے. اور دوسری طرف میں تمام خواتین سے معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا، دیکھیں آج کی جو 21ویں صدی کی خاتون ہے اس کا گزارا جناب میٹھی باتوں سے نہیں ہوتا. میٹھی باتیں سرفراز شاید سب سے زیادہ کر ہی کوئی نہیں سکتا. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں کتنے سافٹ سپوکن ہیں. میں چلیں تھوڑا سا ہو سکتا ہے ہوسٹائل ہوں، لیکن میٹھی باتوں سے خواتین کا گزارا نہیں ہوتا. مرد کا بھی نہیں ہوتا. ان کی فرمائشیں اتنی زیادہ ہیں. صاحب یہ ٹو وے میں جس طرف آنے جا رہا ہوں، اور کمیونیکیشن آپ جو کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رائٹ ہونی چاہیے. کشور آپا سے معذرت کے ساتھ اگر لمبا ہو گیا تو معافی دے دیں. ایک گھر میں اگر 3 بھائی ہیں، ایک تو بڑا اچھا کما رہا ہے، 2 ذرا ماٹھے ہیں، تو ان 2 کی زندگی جو ہے وہ عذاب ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے جو آپ سے پھر میں ایگری کروں گا، خاصا آپ نے مجھے متاثر کیا کہ میاں کو بیوی کی اور بیوی کو میاں کی باتیں نہ صرف سننا چاہیے بلکہ برداشت کرتے ہوئے اسی ماحول میں سے راستہ نکالنا چاہیے. آپ لوگ اگر اس میں کوئی ایڈ کر سکتے ہیں بہتری کے لیے تو میں بڑا مشکور ہوں گا. دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ میٹھی باتوں سے گزارا نہیں ہوتا. میٹھی باتیں کرنے سے انسان بہت کچھ فوگو کر دیتا ہے. اور اگر ثنا صفی ناز کا جوڑا نہیں ملا تو آپ میرا خیال ہے کوئی سستی لون بھی لے سکتے ہیں. اگر منانے والا سارا لون لے سکتے ہیں اگر بات پیار سے کی جائے، بات پیار سے کی جائے. مگر اگر عورتیں زیادہ تر جو ڈاکٹر صاحب یہ کر کے دیکھا ہوا ہے، یہ پرسنل تجربہ بتا رہا ہوں، یہ کر کے دیکھا ہوا ہے. میڈیا نے اتنا اویئر کر دیا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ستارہ کیا ہے اور فلاں کیا ہے اور ڈمکان کیا ہے، اور اس پہ سٹار پلس نے جتنی ہمارے یہاں بربادی کی ہے وہ ڈراماز میں وہ جو دکھاتے ہیں وہ ریئل لائف میں نہیں ہوتا. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا ایکسپیکٹیشنز تو ریئل لائف میں ہوتی ہے، امیجنیشن تو ہوتی ہے آپ کی. سب سے زیادہ شاپنگ میں نے ان خواتین کو کرتے دیکھی ہے who are not happy. unhappy they'll go. وہ کہتے ہیں نا ریٹیل تھراپی آج کل نیا لفظ نکلا ہے. کچھ you are depressed, you are down, go and shop. ڈاکٹر صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ جو ریلیشن شپ کو کمفرٹیبل میں لانے کے لیے ان کے ساتھ کبھی آؤٹنگ پہ جانا چاہیے یا اس طرح وغیرہ کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ابھی بھی ہیومن ایمبیشن کی بات ہو رہی ہے. تو مرد اگر اپنی ہیومن ایمبیشنس پہ کنٹرول رکھ سکتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے اکنامکلی بھی اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے، میں نے ٹائم مینجمنٹ بھی کرنی ہے، میں نے ساری چیزیں کرنی ہے، تو وائی ناٹ اے وومن. اس کو بھی اپنی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. جس وقت ایک خاتون آتی ہیں، ایک لڑکی آتی ہیں کسی بھی دوسرے گھر میں، آپ یہ کہا جا رہا ہے، اول تو ایسا نہیں کہا جانا چاہیے، یہ تو دنیا کی زمانے کی ریت ہے. جب وہ اڈاپٹ ہو رہی ہے اپنی فیملی میں آ کر، دوبارہ چلیں ٹھیک ہے اس کو ایکسپیرینس نہیں ہوا ان لوگوں کے ساتھ، تو دیٹ از دا ٹائم کہ وہ اس کو وہاں پہ کیسے اپنی انڈرسٹینڈنگ بلڈ اپ کرتی ہے. اس مرد کا بھی اتنا ہی فرض ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ بلڈ اپ کرے، اس کی کیا روٹین ہے، کیا اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس کی کمٹمنٹس کو وہ آنر کرے کہ وہ اس نے جا کے آنر کرے. ڈاکٹر صاحب ان کا سوال جو ہے وہ آپ سن رہے ہیں تو پریسائسلی کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس، سوال بہت زیادہ ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ ہاؤ وڈ یو ریئیکٹ ٹو دیٹ. دیکھیں وہ جو ریت کی بات کرتے ہیں نا تو یہ نہ بدلنے کی بات کرتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے، تو آپ روزانہ کتنا کچھ بدل رہے ہیں. تو اگر نہیں بدلنا تو میاں بیوی کے تعلقات کا انداز آپ نے نہیں بدلنا، تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میٹھے بول کا جو جادو ہے وہ سب کو چاہیے، اور ایک میٹھے بول سے بہت سے سکھ پیدا ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ بہت زیادہ روپیہ خرچ نہیں کر سکتے اور آپ کی زوجہ سمجھتی ہیں کہ آپ کی آمدنی کم ہے تو وہ آپ کو ضرور اس کا مارجن دیں گی، بشرطے کہ آپ میٹھے بول سے کچھ کمی کر دیں. ڈاکٹر صاحب ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ. اگر آپ پازیٹیو بات، وہی بات آپ پازیٹیو لہجے میں کریں گے تو دوسرا بندہ بھی سمجھ پائے گا. جیسے ایک چیز اور بھی اس میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارا کلچر یہ پروموٹ کرتا ہے کہ مرد عورت کی عزت نہ کرے، وہ اس سے پولائٹلی بات نہ کرے، وہ اس کی باتیں زیادہ نہ مانے، اسے زن مرید اور اس طرح کی چیز کہی جاتی ہے. اور یہی چیزیں جب عورت کرتی ہے، مرد کی بات مانتی ہے، اس کا احترام کرتی ہے، تو اس کو زمانہ بڑی تعریف کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو وہ جو سلطان رائی سنڈروم ہے، بی بی کو پرانی فلم اٹھا کے دیکھ لیں، ایک خوبصورت لڑکی ان کے ارد گرد ڈانس کرتی ہے اور وہ منہ دوسری طرف وہ پورا گھوم کے ایک لمبا چکر لگا کے پھر سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے، وہ پھر منہ دوسری طرف کر لیتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں، وہ اس وقت کے کلچر کے مطابق ہے کہ لڑکا سی ایس پی کرتا ہے یا کرنل ہو جاتا ہے فوج میں تو فوراً ماں باپ کو تلاش ہوتی ہے کسی انڈسٹریلسٹ کی بیٹی کی یا کسی زمیندار کی بیٹی کی
وہ اس لڑکی کو لے تو آتے ہیں لیکن وہ ایک استغنا کے ساتھ آتی ہے کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں. اور بہت سے ہمارے کولیگز ایسے تھے کہ وہ چائے دفتر میں آ کے پیتے تھے. مجھے تو چائے بنانی آتی نہیں ہے, دفتر میں پی رہا ہوں, اور وہ سو رہی تھی. یہ سنڈروم بھی جو ہے نا, یہ بھی سامنے رکھیں کہ اونچے چڑھنے کے لیے, اونچی منزلوں کو جانے کے لیے ایسے رشتے بھی ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں ہمیشہ ہی رہتا ہے یہ سلسلہ کہ ہم جو کہ ڈاکٹر صداقت, ڈاکٹر خدیجہ کو کہنا ہے کہ ذرا سا ہمارا جھگڑا ہوتا ہے تو بیوی اب ڈراموں سے سیکھ گئی ہے کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں گی, اور مرد بھی کہنا شروع ہو گیا ہے ڈراموں سے سیکھ کے کہ جاؤ تم اپنے گھر چلی جاؤ, اپنا گھر تو یہی ہے لیکن تم وہاں چلی جاؤ. ڈراموں نے عورتوں کے اور مردوں کے لہجے میں تبدیلی لائی ہے, اس کو پازیٹیو میں بدلنے کی ضرورت ہے. اور مجھے یہ اندازہ ہے کہ آپ لوگ کاؤنسلنگ تو کرتے ہیں لیکن کاؤنسلنگ کے لیے آتے بہت کم لوگ ہوں گے, کیونکہ دل کی بات زبان تک لا کر جب جالب والی بات ہے, بہت دکھ سہتے ہیں. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ دو لوگ مل کے جھگڑتے ہیں, یعنی میاں بیوی مل کے جھگڑتے ہیں, لیکن جھگڑا ختم کرنے کے لیے ایک کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں, بہت صحیح کہہ رہے ہیں. بیکاز ہمارا یہی کہتے ہیں کہ انٹریکشن کو امپروو کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ عورت آ رہی ہے, میاں نہیں آ رہا, تو ہم یہی کہتے ہیں عورت کو ہی آنے دو. بیکاز جب مرد آ رہا ہے عورت نہیں آ رہی, one person is enough. He is very right. And I hope the viewers are learning from that کہ اگر آپ کی لائف میں ایسے مسائل ہیں اور لیٹ سے آپ کے اسپاؤس اگری نہیں کر رہے کہ جی مجھے نہیں کاؤنسلنگ لینی یا ایگو کا مسئلہ بنا لیے, تو آپ واحد خود بھی جا سکتی ہیں یا جا سکتے ہیں, کیونکہ ایز دے سیڈ ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے پرابلم سالو کرنے کے لیے. سو کیپ دیٹ ان مائنڈ. اوکے, ٹائم آ گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, دوبارہ کہیں نہ جائے گا کیونکہ بہت سارے سوال جواب کا سلسلہ باقی ہے. I'll be right back with رنگولی. جہاں بیٹھتا ہے شوہر وہاں ایک پھول رکھ دیجئے. کمیونیکیشن کی ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ کمیونیکیٹ ہو گئی. جس چیز سے آپ کو محبت نہیں رہی, نفرت ہو گئی ہے, تو دوبارہ محبت کیسے کریں؟ مجھے یہ بتائیے کہ جب کمیونیکیشن گیپ ایک آ جاتا ہے بٹوین اے کپل, تو وہ فزیکلی کس طرح ان کی ریلیشن شپ کو افیکٹ کرتا ہے؟